تعلیم و تربیت کی اہمیت آج کے دور میں۔ عبدالستار ایدھی مرحوم، جن سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، ان سے ایک انٹرویو میں یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے ہزاروں لاوارث میتیں دفنائیں، کبھی کسی میت کی بگڑی حالت دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، ایسی تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری میت لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے کسی بزرگ مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک میت۔ ایدھی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی میتیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی میت جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس میت کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ باڈی اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بربرایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح سے غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے برتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس میت کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو ہوا میں کیے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث میتوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس میت کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نم نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا۔ ایسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کا غم اور فکر تھی، اور یوں اس میت کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ کاش کہ ہم اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کی بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں۔